اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 16، حصہ 3، اطاعت اور نظم و ضبط کا بے مثال نمونہ۔ روایات میں صرف 5 آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو واقعہ افق کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی، زید بن رفاعہ جو غالباً رفاعہ بن زید یہودی منافق کا بیٹا تھا، مصطح رضی اللہ عنہ بن اساسہ، حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت اور حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش۔ ان میں سے پہلے 2 منافق تھے اور باقی 3 مومن تھے جو غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے تھے۔ ان کے سوا اور جو لوگ اس گناہ میں کم و بیش مبتلا ہوئے، ان کا ذکر حدیث و سیرت کی کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا 3 مخلص مومنوں پر حد قذف جاری فرمائی، مگر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو چھوڑ دیا۔ ابن القیم اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد جاری کرنے سے اجتناب ایک ایسی مصلحت کی بنا پر کیا جو اقامت حد کی بنسبت زیادہ اہم تھی، اور یہ وہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بھی اس کا نفاق کھل جانے اور اس کی بہت سی موجب قتل باتیں سننے کے باوجود اس کو سزا دینے سے اجتناب فرماتے رہے تھے۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ یہ شخص اپنے قبیلے میں بااثر تھا، اس کی بات ان میں چلتی تھی، اندیشہ تھا کہ اس پر حد جاری کی گئی تو فتنہ برپا ہو جائے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبیلے کی تالیف قلب کرنا پسند فرمایا اور یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس پر حد جاری کر کے ان لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے۔ بنظر عمیق دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیرووں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ دراصل منافقین نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا، یعنی اخلاق، جس میں فائق ہونے کی وجہ سے وہ ہر میدان میں اپنے حریفوں سے بازی لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لیے سبب خیر بنا دیا۔ اس موقع پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے، اور تیسری طرف عام اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ برائی سے کس قدر پاک، کیسے ضابط و متحمل، کیسے انصاف پسند اور کس درجہ کریم النفس واقع ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا جنہوں نے آپ کی عزت پر یہ حملہ کیا تھا، مگر مہینے بھر تک آپ صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر جرم قذف ثابت تھا حد لگوا دی۔ منافقین کو پھر بھی کچھ نہ کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا رشتہ دار مصطح بن اساسہ، جس کی اور جس کے گھر بھر کی وہ کفالت بھی فرماتے تھے، ان کے دل و جگر پر یہ تیر چلاتا رہا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے اس پر بھی نہ برادری کا تعلق منقطع کیا، نہ اس کی اور اس کے خاندان کی مدد ہی بند کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق ابتدا میں
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ نے پھر مستح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ تلخی آنن فانن دور ہو گئی جو اس فتنے نے پھیلا دی تھی۔ امہات المومنین کا بہترین طرز عمل۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوکن کی بدنامی میں ذرہ برابر حصہ نہ لیا، بلکہ کسی نے اس پر ادنا درجے میں بھی اپنی رضا اور پسند کا یا کم از کم قبولیت کا اظہار تک نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش محض ان کی خاطر ان کی سوکن کو بدنام کر رہی تھیں، مگر خود انہوں نے سوکن کے حق میں کلمہ خیر ہی کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے میرا مقابلہ رہتا تھا، مگر واقع افق کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تم کیا جانتی ہو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی شرافت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت نے انہیں بدنام کرنے میں نمایاں حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور تواضع ہی سے پیش آتی رہیں۔ لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا، تو یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن اسلام شورا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا۔ یہ تھا ان لوگوں کا حال جن کا اس معاملے سے براہ راست تعلق تھا، اور عام مسلمانوں کی پاکیزہ نفسی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ اس موقع پر ہوتیں تو کیا ایسا فعل کرتیں؟ وہ بولیں، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتی۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، تو عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا تھا۔ صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ اس طرح منافقین جو کچھ چاہتے تھے نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا، اور مسلمانوں کا اخلاقی تفوق پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گیا۔ سماجی قوانین کا مزید اجرا۔ جب واقع افق سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی، سورہ نور اخلاق، معاشرت اور قانون کے متعدد احکام و ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی۔ انہی میں سے ایک حکم تھا کہ جو شخص
دوسرے پر قذف یعنی زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ گویا کہ فرمایا یہ کہ یہ واقعہ اسلام کے قوانین و احکام اور تمدنی ضوابط میں بڑے اہم اضافوں کا موجب بن گیا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایات حاصل ہوئیں جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور ان کی اشاعت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور پیدا ہو جائیں تو ان کا بروقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں اس میں خیر کا پہلو یہ بھی تھا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دان نہیں ہیں، جو کچھ اللہ بتاتا ہے وہی کچھ جانتے ہیں۔ اس کے ماں سوا آپ کا علم اتنا ہی کچھ ہے جتنا ایک بشر کا ہو سکتا ہے۔ 1 مہینے تک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں سخت پریشان رہے۔ کبھی خادمہ سے پوچھتے تھے، کبھی ازواج مطہرات سے، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آخر کار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کرو، اور نہیں کیا تو امید ہے کہ اللہ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ پریشانی اور یہ پوچھ گچھ اور یہ تلقین توبہ کیوں ہوتی؟ البتہ جب وحی خداوندی نے حقیقت بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم حاصل ہو گیا جو مہینہ بھر تک حاصل نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے براہ راست تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلو اور مبالغے سے بچانے کا انتظام فرما دیا جس میں عقیدت کا اندھا جوش بالعموم اپنے پیشواؤں کے معاملے میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ بعید نہیں کہ مہینہ بھر تک وحی نہ بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بھی ایک مصلحت رہی ہو۔ اول روز ہی وحی آ جاتی تو یہ فائدہ حاصل نہ ہو سکتا۔ دراصل یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے اور کسی غیب یا غیوب کو اس پر روشن کر دے، لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں، اور عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ سورہ الانعام آیت 59۔ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ سورہ لقمان آیت 34۔ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے۔ سورہ بقرہ آیت 255۔ قرآن مجید مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ خاص طور پر انبیاء علیہم السلام اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس امر کی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، اور ان کو غیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ الانعام آیت 50، سورہ الاعراف آیت 187، سورہ توبہ آیت 101، سورہ ہود آیت 31، سورۃ الاحزاب آیت 63، سورۃ الاحقاف آیت 9، سورۃ التحریم آیت 3، اور سورۃ الجن آیات 26 تا 28 اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ قرآن کی ان تصریحات کے بعد
اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، قطعاً ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین ترمذی، نسائی، امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے اے نبی تم کہہ دو غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابن المنذر حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اور ہمارے علاقے میں قحط برپا ہے، بارش کب ہوگی؟ اور میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی؟ اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایا ہے، کل میں کیا کماؤں گا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، مروں گا کہاں؟ ان سوالات کے جواب میں سورہ لقمان کی وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی جو اوپر ہم نے نقل کی ہے، ان اللہ عند علم الساعہ۔ پھر بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث کی وہ مشہور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے، جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب دیا، ما مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی 34ویں آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔